السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیٹھ صاحب کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بتائیے کس غرض سے آنا ہوا؟ سیٹھ صاحب لڑکی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کے لیے قرض کا تقاضا تھا، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ کیا کہا؟ مجھے معاف کر دو بھائی، ہر کوئی میرے پاس ہی چلاتا ہے۔ کسی کی لڑکی کی شادی کر دو، کسی کی لڑکی کی، جانے میں نے سب کا ٹیکا لے رکھا ہے۔ نہیں سیٹھ صاحب نہیں، ایسا نہ کرے، میں بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ ارے عدنان، ان بڑے میاں کو یہاں سے لے جاؤ اور انہیں سمجھاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ انکل جتنی چادر ہو اتنے ہی پھیل پھیلا، کیوں سیٹھ جی کو پریشان کر رہے ہو؟ ارے میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، لیکن یہ لڑکے والے ہیں کہاں مانتے، اتنا لمبا چوڑا لسٹ پکڑا گئے ہیں۔ کون ہے؟ انہیں بلاؤ۔ لو بھائی ان کا نمبر، مگر بھائی انہیں کچھ کہنا مت، ورنہ لڑکی زندگی بھر تانے کھاتی رہے گی۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی؟ میں عدنان بول رہا ہوں، سیٹھ فرحان کے گھر سے، آپ جلدی آئے، تھوڑا کام ہے۔ ابھی آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے اختر بھائی، آپ کو شرم ورم نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں بیٹی نہیں ہے جو اس غریب کو دہیج کے نام پہ پریشان کر رکھا ہے؟ بس تم کون سے دودھ کے دھلے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے تم نے بھی تو اپنے بیٹے کی شادی کری، اس میں تو آپ نے اپنی سمدھی کو اچھے طرح سے صاف کیا، اور جب ہماری باری آئی تو الٹا چور کو ٹوال کو ڈانٹے۔ واہ بھائی واہ۔ وہ تو سمدھی جی نے خود دیا تھا، ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کری تھی۔ وہ تو آپ کے سمدھی سے پوچھے تو معلوم پڑے کیا صحیح اور کیا غلط۔ لو ان کا نمبر، پوچھ لو۔ لاؤ میں پوچھ لیتا ہوں۔ ٹرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اختر بول رہا ہوں۔ بولیے بھائی، کیا کام ہے؟ آپ نے جو اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز کا سامان دیا، وہ خود دیا یا سسرال والوں کے کہنے پر؟ کیا بتاؤ بھائی، سمجھی تو بڑی آنکھ رہا تھا، لیکن ان کے مستورات نے ہی اچھا خاصا لسٹ پکڑا دیا۔ اب ہم رہے لڑکی والے، بیٹی کے بچاؤ میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ معاشرہ زندگی بھر بیٹی کو تانے مارتا ہے۔ لو سن لیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ ارے بھائی، سب کے سامنے شرمندہ نہ کرو، وہ تو میں نے حافظ صاحب سے پوچھ کر گھریلو سامان کی ڈیمانڈ کری تھی، وہ تو ہر بیٹی کے باپ کا فرض ہے۔ اس حافظ نے آپ کو جہیز کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، بلاؤ ان کو۔ ابھی آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عدنان بھائی کو جہیز کے جواز کا فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ ہاں، جہیز لے سکتے نا، خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس میں استغفر اللہ کہاں سے آ گیا؟ ارے حافظ صاحب، جس چیز کا کوئی وجود شریعت میں نہیں، آپ اسے کیسے جائز کہہ سکتے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جیسے کٹ ملاؤں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ٹھیک طرح تحقیق کرتے نہیں اور بے دھڑک جائز کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ ہی وضاحت کر دو۔ نکاح میں 2 رکن ہیں، پہلا ایجاب و قبول، دوسرا 2 عقلمند گواہ، ایک واجب ہے مہر، یہ عورت کی طرف سے مطالبے کے مطابق ہوگا، اور 3 سنتیں ہیں، پہلا خطبہ نکاح اعلان نکاح، دوسرا شوہر تقسیم کرنا، تیسرا ولیمہ جو سنت کے مطابق ہو۔ حضرت، ولیمے میں کیا کام سنت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جس ولیمے میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غربا کو نظر انداز کیا جائے وہ ولیمہ سنت کے خلاف ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مرد اور عورت کے اختلاط سے ولیمہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ مگر حضرت، یہ معاملہ تو جہیز کے اوپر تھا، آپ ہمیں جہیز کے متعلق کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جہیز مسلمان بیٹیوں کے لیے ایک ایسا ناصور اور المیہ ہے جس نے ہزاروں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی ہے۔
اس میں جہاں امیر لوگ ملوث ہے وہیں پر متوسط درجہ کے لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے نت نئے خرافات کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس میں جہاں لڑکے والے ملوث ہے وہیں پر لڑکی والے بھی برابر کے حصے دار ہیں. مفتی صاحب وہ کیسے؟ لڑکی والے تو سب مجبوراً کرتے ہیں نا. مجبورا نہیں، جان بوجھ کر پرتکلف دعوت میں اپنی شہرت بڑھانے کے لیے اشیاء جہیز کی نمائش اور بے جا رسموں کو پورا کرنا، جیسے ہلدی مہندی اور بہت کچھ، اور یہ سب فضول خرچی ہے. کلام پاک میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. مفتی صاحب یہ جہیز کے متعلق جو بات مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو دلیل بنا کر جائز کہنے والوں، یہ ایک سراسر جھوٹ ہے جو نبی صاحب کی طرف منسوب کر کے دیندار اور غیر دیندار دونوں طرح کے لوگ اس گناہنے کام میں ملوث ہو رہے ہیں. پہلے میں آپ لوگوں کو ایک وعید بتا کر اس کی وضاحت کرتا ہوں. حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. توبہ توبہ، اللہ بچائے ہم سب کو. اب اسے دھیان سے سنو. حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہوا، نبی صاحب جہاں بیٹی کی طرف سے ولی اور وکیل تھے وہیں پر حضرت علی کے سرپرست بھی تھے. لہٰذا حضرت علی کے سرپرست ہونے کے ناطے گھر کی ضروری اشیاء کا انتظام فرمایا، وہ بھی حضرت علی کی زرہ بیچ کر. تو معلوم ہوتا ہے کہ انتظام تو حضرت علی کے پیسوں سے ہوا. اس کا برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگر آئی. وہاں تو کوئی جہیز کا تذکرہ نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جہیز کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ امیر لوگوں کا بنا ہوا ایک کینسر ہے جو لوگوں میں پھیل گیا اور ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں غیر اقوام کے ساتھ اپنے بڑوں کی رضامندی کے بغیر شادیاں رچا رہی ہے، اس لیے کہ آج ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے. مفتی صاحب آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. اب آپ یہ بتائیں اس لعنت سے کیسے چھٹکارا پائے؟ اس لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے دونوں طرف کے لوگوں کو میدان میں اترنا ہوگا. وہیں پر لڑکی والوں کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کو کم سے کم کرنا ہوگا اور لڑکے والوں کو اپنی مانگیں بند کر کے اپنی باراتوں کو مختصر کرنا ہوگا. حضرت میں اپنے بیٹا اور بیٹی کو سونے کے گلاس میں پانی پلا سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بیٹا اور بیٹی کا نکاح انشاءاللہ سنت کے مطابق اور کم سے کم خرچ میں کروں گا. ماشاءاللہ، فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ان اعظم النکاح برکت ایسرہ معونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو. اور نکاح میں برکت جبھی ہوگی جب نکاح سنت کے مطابق ہوگا اور خاندان جھگڑے فساد سے بچ پائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.